محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو نوح کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ گھڑے لینے والا شخص کون تھا اور اس نے گھڑے کیوں توڑنا شروع کر دیے؟ تو آئیے ہم جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، جب حضرت نوح علیہ السلام گمراہ مشرکین کی ہدایت سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے اللہ کے حکم سے کشتی بنانا شروع کر دی۔ جب کشتی مکمل ہو گئی تو انہوں نے مومنین کو بلایا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ، جو کہ بہت ہی کم تھے۔ قرآن پاک میں سورہ ہود کی آیت نمبر 41 میں ارشاد ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے نام سے چلے گی اور اللہ کے نام سے رکے گی، بے شک میرے پروردگار بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اس میں سے ہر چیز کا جوڑا سوار کرو اور اپنے خاندان کو سوار کرو، سوائے اس کے کہ جس کے بارے میں پہلے ہمارا قول گزر چکا ہے۔ آپ نے اہل ایمان کے علاوہ تمام جانداروں کے جوڑے بھی سوار کیے۔ جب کافی دنوں بعد طوفان تھما تو حضرت نوح علیہ السلام اور اہل ایمان کشتی سے نیچے اترے اور کاروبار زندگی میں لگ گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مٹی کے گھڑے بنانے شروع کر دیے۔ مٹی سے گھڑے بناتے اور اسے لوگوں کے ہاتھوں فروخت کر دیتے۔ اس سے جو مال بچتا اس سے اپنی زندگی کی ضروریات پوری کیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک فرشتہ انسانی شکل میں ان کے پاس آیا اور ان سے بہت سارے گھڑے خرید لیے اور اس کو قیمت ادا کر دی۔ پھر اس نے ایک ایک گھڑا لے کر آپ کے سامنے توڑنا شروع کر دیا۔ آپ کو اس کا یہ عمل ناگوار گزرا۔ کچھ دیر تک تو آپ دیکھتے رہے اور پھر اس اجنبی شخص سے فرمایا، اے شخص، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ میرے ہاتھ کے بنائے ہوئے گھڑے کیوں توڑ رہا ہے؟ گاہک نے کہا، یہ گھڑے میں آپ سے خرید چکا ہوں، اس کی قیمت میں آپ کو ادا کر چکا ہوں، اب یہ میری ملکیت ہے، میں ان کو توڑوں یا رکھوں، آپ کو اس سے کیا مطلب ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، یہ درست ہے کہ تم نے یہ گھڑے خریدے ہیں، لیکن ان کو بنانے میں نے بڑی مشقت کی ہے۔ اگرچہ میں نے یہ بیچ دیے ہیں، لیکن پھر بھی میں اپنے ہاتھ سے بنی ہوئی چیز کو یوں تلف ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ گاہک، جو کہ حقیقت میں فرشتہ تھا، اس نے کہا، آپ نے یہ گھڑے خلق نہیں کیے، صرف بنائے ہیں، پھر بھی آپ ان کو تلف ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، تو پھر آپ نے اللہ سے اس کی مخلوق کو تلف کرنے کی دعا کیوں کی تھی؟ آپ نے یہ بات سنی تو آپ رونے لگے۔ آپ کے شب و روز نوح زاری میں گزرنے لگے۔ آپ اتنا روئے کہ لوگوں نے آپ کا نام ہی نوح رکھ دیا، جس کا مطلب ہے نوح زاری کرنے والا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے ان پاک پیغمبروں کے ان سبق آموز واقعات سے سیکھنا چاہیے۔ اگر انسان کے پاس تھوڑی سی بھی دولت آ جاتی ہے تو وہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ اللہ پاک اپنی رحمت کے صدقے سے ہم سب کو معاف فرمائیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔